کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. وہاں نفل نماز پڑھ رہے تھے صحابی، باغ میں نفل نماز پڑھ رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ فرض نماز باغ میں پڑھیں، فرض نماز باغ میں پڑھیں ممکن ہی نہیں تھا کہ بھائی نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ وہ فرض نماز باغ میں کیا پڑھتے ہیں، نفل ہی پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران نظر پڑی انگور کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، اس پر پرندہ بیٹھ کر انگور کھا رہا تھا. وہ منظر اتنا خوبصورت لگا، اس پرندے کی خوبصورتی اور لٹکا ہوا خوشہ انگور کا. ایک روایت میں ہے اس انگور کے خوشے پر نظر پڑی اور یاد نہ رہا کہ رکعت کون سی ہے، حالانکہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض تو نہیں تھا. یہ آپ گمان کر لیتے، جو غالب گمان ہوتا کہ بھئی اگر غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، غالب گمان یہ کہ 1 رکعت ہوئی تو ایک اور پڑھ لیتے، جو غالب گمان اس پر عمل کر لیتے. لیکن جب یہ دیکھا کہ اس انگور پر پرندے کے بیٹھنے کا منظر، یہ کہ اس پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہ ملا، اتنا گھنا باغ تھا، اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندہ اس کے اندر اڑتا رہا، لیکن پتوں کی زیادتی اور درختوں کا گھنے ہونے کی وجہ سے پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا. تھوڑی دیر ذہن اس پہ رہا جس سے یاد نہ رہا کہ نفل کی رکعت کون سی تھی. اللہ اکبر. جنہیں نفل نماز میں باغ کی وجہ سے خلل پیدا ہو، انہوں نے اس باغ کو فوراً صدقہ کر دیا، اس باغ کو فوراً صدقہ کر دیا کہ جو باغ، جو سبب، حالانکہ باغ کوئی دل لگی کے لیے نہیں بلکہ معاش کے لیے ہے، معاش کے لیے ہے، اسی پر مدار ہے، پورے سال کے خرچے سے نکلتا ہے. جو نوافل کو میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے 50,000 کے باغ کو فوراً صدقہ کر دیں یہ کہہ کر کہ اس باغ کی وجہ سے نفل نماز خراب ہوئی ہے، ان کے یہاں فرائض کا اہتمام کتنا ہوگا، ان کے لیے فرائض کا اہتمام کتنا ہوگا جو نفل کے لیے نفل کے لیے باغ چھوڑ دیں. کہ نوافل اس زمانے میں تو لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ نفل زائد نہیں ہے بلکہ نوافل مزید ہیں، نوافل مزید ہیں، زائد نہیں. زائد تو کہتے ہیں فضول کو، نعوذ باللہ. زائد تو کہتے ہیں ایسی چیز جس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، زائد ہے. نوافل زائد نہیں ہیں بلکہ نوافل مزید ہیں. جی ہاں، نوافل مزید ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، نفل کہتے ہیں مزید کو، کہ ہم نے اتنے انعامات تو کیے لیکن ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب اور مزید دیے. جی ہاں، نفل کہتے ہیں مزید کو، زائد کو نہیں. لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ نوافل فرائض کی تکمیل اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سبب کس لیے ہوتا ہے؟ محض عمل کو پرکھنے کے لیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، تمہیں دیکھنا تمہیں اچھا عمل کس کا ہے. تو دوستو عزیزو، بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ ساری شکلیں صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہیں، بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، وہ تو شکلیں بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
شکلیں بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تجارت کی شکل، زراعت کی شکل، حکومت کی شکل، شکلیں بناتے ہیں، پھر شکل کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس شکل پر یہ کر دے. میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس زمانے کے مسلمان بیچارے وہ اللہ کے سامنے یہ بھی پیش کر دیں کہ اے اللہ یہ حکومت کی شکل ہے، تو اس شکل کو کے ذریعے ہمارا کام کر دے. جو تاجر ہیں وہ دکان کی شکل کو، جو سیاست میں ہیں وہ حکومت کی شکل کو، جو زراعت میں ہیں وہ زراعت کی شکل کو، جو ملازمت میں ہیں ملازمت کی شکل کو. جتنے بھی مسلمان اس زمانے میں ہیں وہ شکلیں بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں اللہ سے مدد لینے کے لیے. حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ جس چیز پر اللہ کا وعدہ نہیں، جس پر اللہ کا وعدہ نہیں، تو اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ کسی آسان بات ہے، جس پر اللہ کا وعدہ نہیں تم اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے. اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے. اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے. وہ چیز کیوں پیش کر رہے ہیں جس پر اس کا وعدہ نہیں؟ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کے خلے کو سونے سے بھر دیا جاوے اور کوئی شخص اللہ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کر دے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، تو قبول نہیں کیا جائے گا. سوچو تو صحیح، پھر کیا حیثیت رہ گئی ان اسباب کی جو ہم تیار کر کے بنا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو یہ بنا لیا ہے، میں نے تو یہ بنا لیا ہے، اب تو اس میں کامیابی ڈال دے. ارے سوچو تو صحیح، کتنی الٹی سوچ ہے مسلمانوں کی. میں نے تو زمیندارہ کر لیا ہے، اے اللہ اب تو اس میں غلہ تو اگا دے. میں نے تو دکان لگا لی ہے، اے اللہ تو اس میں آمدنی تو کرا دے. کتنے بے عقلی کی سوچ ہے، کتنی بے عقلی کی سوچ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ کوشش کرنا بندے کے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے. کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے. کوشش کرنا بندے کے ذمہ، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ. کتنی غلط سوچ ہے مسلمان کی. حالانکہ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے. سچی بات ہے، اس زمانے میں سمجھ میں آنی مشکل ہے. یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے کہ تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا. تم کوشش کرو میں تمہیں، بالکل پکی بات ہے. یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے. تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا. معاملہ یہ اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. مسلمان غلط سوچ رہا ہے کہ زراعت، تجارت، ملازمت اس پر ہم کوشش کریں گے، کامیاب اللہ کرنے والے ہیں. نہیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو. جب اسباب پر وعدے نہیں تو اسباب کے ساتھ اللہ کی چاہت کیوں ہوگی؟ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے نا، اور وعدے جو ہیں وہ حکموں کے ساتھ ہیں. وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، شکلوں کے ساتھ نہیں ہیں. شکلوں کے ساتھ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے. کسی غلط خیال میں مت جانا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ اس رخ پر چل رہے ہیں کہ کوشش کرنا ہمارے ذمہ، کامیابی اللہ کے ذمہ. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ضابطہ بن جائے گی، لوگ کائنات پر محنت کریں گے، اللہ سے امید کریں گے. حالانکہ کتنی صاف بات ہے